آپ کی لینگویج کی ریڈرشپ کا کیا حال ہے؟ وہی حال جو لیڈرشپ کا ہے، یعنی کہیں دستیاب نہیں۔ آپ 18 کروڑ کی آبادی میں ایک کتاب پہلے 5000 کی تعداد میں شائع ہوتی تھی، اب یہی تعداد گھٹ کے بمشکل 500 رہ گئی یا 300۔ آپ کے ہاں لٹریسی ریشو بھی تو کم ہے نا؟ تقریباً 30% ہے شرح خواندگی، جبکہ شرح تعلیم بتدریج بڑھ بھی رہی ہے۔ اب اگر ہم لوگ پوری قوم کو پڑھنا لکھنا سکھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 70% آبادی کا کام ابھی باقی ہے۔ تو بھائی اس اعتبار سے تو شعبہ تعلیم کو ہمارے ملک کی بہت بڑی سند ہونا چاہیے۔ آپ کیا باتیں لے کے بیٹھ کے؟ آپ میم کو صرف اردو سکھائیں۔ ہاں جی، اپنی دیہڑی پکی کریں۔ آپ نے تو تقریریں کرنی شروع کر دی ہیں۔ کونسلر کا الیکشن تو نہیں لڑا تھا آپ نے؟ میری صحت ہے الیکشن لڑنے والی، نہ جسمانی طور پر اور نہ معاشی۔ استاد تو مظلوم ترین طبقہ ہے اس معاشرے کا۔ یہ شعبہ بڑا اچھا ہے میم، بس کبھی کبھی پڑھانا پڑ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی بندہ ایک مرتبہ استاد بن جائے تو ساری زندگی استاد ہی رہتا ہے، خواہ وہ کتنی بھی عقل مندی کی باتیں کیوں نہ کرنے لگے۔ اب تو ٹیچرز بھی ٹیوشنوں کے ذریعے بہت پیسہ کما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، آپ کو استادوں کا پیسہ نظر آ رہا ہے، مگر جو لوگ استادی سے پیسہ کما رہے ہیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہیں؟ پلیز مجھے اردو شاعری کے بارے میں بتائیے۔ اردو شاعری؟ ارے آپ تو خود اتنی دل ربا ہیں کہ ربائی لگتی ہیں عمر خیام کی۔ حجاب آتا ہے ان سب کے سامنے کیسے بتا دوں اردو شاعری؟ میرا مطلب ہے یہ شعر ہضم کر لیں گی؟ آپ نے شعر روغنی نانوں میں لپیٹ کے دینے ہیں۔ شعر روغنی نانوں میں نہیں، روغنی زبانوں میں لپیٹے جاتے ہیں حضرت۔ یہ بسکٹ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنا بیان بھی جاری رکھیں۔ ہماری ابتدائی شاعری دور زوال کی شاعری ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اس شاعری کی وجہ سے زوال آیا تھا، بادشاہ کام شام چھوڑ کے مشاعرے کرانے لگے۔ ہاں تو مشاعرہ کروانا کوئی بری بات ہے کیا؟ یہ ہنگامہ کرنا، یہ فساد کرنا اس سے تو کہیں بہتر ہے۔ اور یہ گزشتہ مشرف صاحب کے دور میں خوب رقص و موسیقی کی محفلیں ہوتی تھی، مگر مشاعرہ تو کبھی نہیں کروایا انہوں نے۔ میں اپنا لہجہ درست کرنا چاہتی ہوں۔ سب کے لیے کرنا چاہتی ہیں یا کسی مخصوص آدمی کے لیے؟ لبو لہجہ۔ لبو لہجہ، لب تو ہیں آپ کے، اب لہجے کی ضرورت ہے۔ معمولی سی کوشش ہوگی آپ کی، سیکھیے۔ تیز گام نیوز کے ساتھ میں ہوں صحافیہ بلقیس۔ چلتے ہیں تازہ ترین خبروں کی طرف۔ سنا ہے صدر جناب آصف علی زرداری نے امریکہ سے ہمارے قرضوں کی معافی کی درخواست کی ہے اور اس پر رچرڈ ہولبروک نے غور کرنے کی حامی بھی بھر لی ہے۔ جی علی جان، دیکھیں، پہلے سیاستدان اپنا قرضہ معاف کرواتے تھے، مگر اب پوری حکومت اپنے قرضے معاف کرانے کی کوششوں میں سرگرم ہے۔ اس طرح ایک اچھی روایت کا آغاز ہو سکتا ہے کہ پہلے قرضہ لیا اور بعد میں معاف کروا لیا۔ مگر مجھے ایک ڈر ہے۔ کیا؟ کہ کہیں امریکہ بہادر یہ نہ کہے کہ بھائی یہ آپ کی حکومت نہیں ہے کہ جب چاہے مرضی قرضہ لیا اور جب چاہے معاف کروا دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جی ویورز، بجٹ پر ہم معاشی ماہرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے بھی بجٹ چاہیے۔ ہم اس کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ بچی ہیلو کہہ رہی ہے۔ اچھا ایسے آپ مسلمان ہیں، یہ ہیلو کہہ سکتی ہے؟ تسی آج بڑے سلام کر رہے ہو۔ اوکے، میں بھی سلام کر دیتی ہوں۔ اے سلامی نہ من لے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع میں آغاز ہی ہوندا ہے، اگلی گل کر اگلی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ایک پرانے فنکار، ایک لمبے بریک کے بعد اپنے فن کا مظاہرہ کرنے۔ تو تشریف لاتے ہیں جمالی صاحب۔ اینے جلالی دور دے وچ جمالی کتھوں آ گیا؟ السلام علیکم اوباما صاحب۔ میرے منہ تسی وعلیکم السلام کلوانا چاہندے ہو تاکہ تاڈے اتے سلامتی ہوئے۔ اسی کنی واری دسیا ہے بلوچستان چ ڈرون حملے نہیں ہون گے۔ بس ہن خوش ہو کے تے ایدا اے حال ہو گیا ہے۔ تینوں پتہ ہے اے ہاکی دا بڑا وڈا
खिलाड़ी रहा है ते हुण सरप्रस्त टाइप कोई चीज है। अच्छा ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। जमाली साहब, सुना है आपने भी कोई जमात बना ली है? फिर कोई नवी मुस्लिम लीग? इस मुल्क विच जिन्नी आबादी है उन्नियां मुस्लिम लीगां ने। नहीं ओबामा साहब, मुस्लिम लीग नहीं बनाई। शुक्र है, लड्डू वंडो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बलूचिस्तान च कौम परस्ती दा फैशन है आजकल। जी अच्छी बात है, बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट है। और तुसी भी और यार तुसी ते लैत कीतियां गल्लां ना करो। ये तो वजीर आजम की पोस्ट पर काम करते रहे हैं। काम दा पता नहीं पर पोस्ट है देखो हैगी सी। जी आपको तो पता ही है हमारी मजबूरियों का। मेरा जोक है जी। जान दियो ताडे बड़े जोक सन असेंबली दियां तकरीरां। जी मेरा जोक है जी कि मैं और मेरी जमात बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल कर देंगे। वेरी गुड, well done। किसी दिन अपनी जमात का कोई जलसा ही कराओ। वैसे पाकिस्तान विच इस तरह दियां जमातां दा एक ही फायदा हुंदा है। अच्छा, कोई फायदा भी होता है इस तरह की जमातों का? जी जी, जदों भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुंदी है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਸੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। No personal comments। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।